سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، پروفیسر میگونیگل رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بھیانک عفریت ایک طالبہ کو اٹھا کر لے گیا ہے سیدھے اپنے تہخانے میں۔ یہ خبر سب کے لیے بے حد المناک تھی۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی رینگ گئی۔ پروفیسر فلنٹوک کی چیخ نکل گئی تھی۔ پروفیسر اسپراؤٹ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سنیپ نے کرسی کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنیپ نے غیر یقینی کے عالم میں پوچھا۔ سلیدرین کے جانشین نے ایک اور پیغام چھوڑا ہے، پہلے والے پیغام کے بالکل نیچے۔ پروفیسر میگونیگل کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی ہڈیاں ہمیشہ تہخانے کے فرش پر پڑی رہیں گی، پروفیسر نے کہا۔ پروفیسر فلنٹوک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئی۔ کمزور گھٹنوں کے باعث میڈم ہوچ ایک کرسی پر نڈھال ہو کر گر گئی۔ بھیانک عفریت کس طالبہ کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ جینی ویزلی، گریفنڈور کی ایک طالبہ کو، پروفیسر میگونیگل نے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اسی لمحے ہیری کو محسوس ہوا کہ رون بغیر آواز کیے غش کھا کر پھسلا اور توشہ خانے کے فرش پر گرتا چلا گیا۔ جینی کا نام سن کر ہیری خود بھی بھونچ کر رہ گیا تھا۔ ہمیں سبھی طلباء کو کل ہی گھر بھیجنا ہوگا، اب ہاگورٹس بند ہو جائے گا، ڈمبلڈور ہمیشہ کہتے تھے۔ پروفیسر میگونیگل کا گلا رند گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، سٹاف روم کا دروازہ دھڑاکے سے کھل گیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک پل کے لیے ہیری کو لگا کہ ڈمبلڈور آئے ہوں گے، لیکن جو چہرہ دروازے پر نمودار ہوا تھا وہ ڈمبلڈور کا نہیں بلکہ لاک ہارٹ کا تھا، اور وہ اپنی روایتی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ معاف کیجیے، میری ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ لاک ہارٹ نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دھیان اس طرف بالکل نہیں گیا کہ تمام اساتذہ اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جن میں نفرت اور حقارت چھپی ہوئی تھی۔ سنیپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آخرکار ہمارے درمیان وہ اب آدمی آ گیا۔ سنیپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آخرکار ہمارے درمیان اب وہ آدمی آ گیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لاک ہارٹ۔ بھیانک عفریت ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ اسے یقیناً خفیہ تہخانے کے اندر لے جا چکا ہے۔ اب آپ کی آزمائش کی گھڑی آ چکی ہے، سنیپ نے سرد مہری سے کہا۔ اسی لمحے لاک ہارٹ کا چہرہ فخ پڑ گیا۔ یہ صحیح ہے گلڈرائے، پروفیسر اسپراؤٹ جلدی سے بولی۔ گزشتہ شب میں آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ خفیہ تہخانے کا داخلی راستہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں؟ اچھا میں؟ ایک دم لاک ہارٹ ہڑبڑاہٹ میں بول نہیں پایا۔ ہاں، آپ نے بھی تو مجھے بتایا تھا کہ آپ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا عفریت پوشیدہ ہے، پروفیسر فلنٹوک نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ کیا؟ میں نے بتایا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لاک ہارٹ بوکھلا سا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے لاک ہارٹ، سنیپ زہریلے انداز میں مخاطب ہوا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ ہیگرڈ کی گرفتار ہونے سے پہلے آپ کو اس بھیانک عفریت سے مقابلہ کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ پورے معاملے کو ہی غلط انداز میں سنبھالا گیا ہے، اور آپ کو تو شروع ہی سے اس معاملے میں چھوٹ دینی چاہیے تھی؟ لاک ہارٹ نے سخت چہرے والے ہم منصب کی طرف گھورا۔ میں سچ مچ میں نہیں، آپ نے شاید غلط سمجھ لیا۔ تو یہ طے رہا گلڈرائے، پروفیسر میگونیگل کی فیصلہ کن آواز کمرے میں گونجی۔ ہم یہ کام آپ پر چھوڑتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے آج رات کا وقت بہت موزوں رہے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور نہ ہی کوئی دخل اندازی کرے گا۔
آپ اس بھیانک عفریت سے تنہا ہی مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، اور آخر میں ہم آپ کو اس سے اپنے طریقے سے نمٹنے کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ لاکہارٹ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اس کی طرفداری میں کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہ بالکل تنہا کھڑا تھا، ایک بھیانک عفریت سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا۔ اس وقت اس کے چہرے پر دور دور تک خوش وزئی اور تر و تازگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہونٹوں پر پھیلی ہوئی کپکپاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عام طور پر دکھائی دینے والی دلکش مسکان کی عدم موجودگی میں اس کی ٹھوڑی کافی کمزور اور پتلی دکھائی دینے لگی تھی۔ موتیوں جیسے دانت نہ جانے کہاں گم ہو چکے تھے۔ وہ کسی بوڑھے اور کمزور شخص کی طرح دبلا اور ہراساں دکھائی دیا۔ بہت اچھے، میں اپنے دفتر میں جاتا ہوں اور تیاری کرتا ہوں۔ بلاخر لاکہارٹ نے ان سب کی طرف دیکھ کر جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، پروفیسر میگونیگل نے باقی افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے نتنے بری طرح پھڑک رہے تھے۔ اس سے تو ہمارا پیچھا چھوٹا۔ اب تمام فریقوں کے منتظمین جائیں اور اپنے اپنے طلباء کو بتائیں کہ نیا لائحہ عمل کیا طے کیا گیا ہے۔ انہیں آگاہ کر دیں کہ ہاگورٹس ایکسپریس انہیں کل صبح ان کے گھر لے جائے گی۔ برائے مہربانی باقی کے تمام لوگ قلعے کی عمارت میں اچھی طرح جائزہ لیں۔ تمام فریقوں کے طلباء کی تعداد کو باریک بینی سے جانچا جائے کہ کوئی طالب علم یا طالبہ اپنی فریق سے باہر تو نہیں ہے۔ راہداریوں میں گھومنے والے طلباء کو فوراً ان کے متعلقہ حال میں بھیج دیا جائے۔ پروفیسر میگونیگل کی ہدایات پا کر سب اساتذہ اٹھ کر باہر نکل گئے اور اسٹاف روم ایک بار پھر خالی ہو گیا۔ ہیری کی زندگی میں آج کا یہ دن نہایت برا ثابت ہوا تھا۔ وہ ٹام ریڈل کی جگہ پر ہی کھڑا تھا، جسے مغلو یتیم خانے میں جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا، اور اسے ڈرسلی گھرانے میں اسکول بند ہونا بڑی تکلیف دہ خبر تھی۔ ہیری، رون، فریڈ اور جارج گریفنڈور کے ہال کے ایک کونے میں ایک ساتھ افسردہ چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ پرسی وہاں نہیں تھا۔ وہ پہلے تو مسٹر اور مسز ویزلی کو الو کے ذریعے خبر بھیجنے گیا تھا، اور اس کام سے لوٹ کر اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ہاگورٹس میں دوپہر پہلے کبھی اتنی لمبی نہیں لگی تھی، اور نہ ہی کبھی گریفنڈور کے ہال میں طلباء کی اتنی بڑی تعداد موجود ہونے کے باوجود ایسی ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے کے قریب فریڈ اور جارج سے وہاں نہیں بیٹھا گیا، اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کچھ جانتی تھی ہیری۔ رون کی نحیف سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اسٹاف روم کے توشہ خانے میں جب وہ اس کے اندر چھپے تھے، اس کے بعد رون کا منہ پہلی بار کھلا تھا۔ اسی لیے بھیانک عفریت اسے لے گیا ہے۔ وہ ہمیں جو بتانے والی تھی وہ پرچی کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ضرور اسے خفیہ تہخانے کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہو گئی تھی، اسی لیے اسے وہاں۔ رون نے اپنی آنکھیں تیزی سے مسلیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا خون تو خالص تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہیری ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ رہا تھا، جو خون کی طرح سرخ رنگ کا ہو رہا تھا۔ یہ لمحات اسے اپنی زندگی کے بدترین لمحات محسوس ہو رہے تھے۔ پہلے کبھی اسے اتنا برا محسوس نہیں ہوا تھا۔ کاش وہ کچھ کہہ سکتا، کچھ کر سکتا۔ ہیری، رون دھیمی آواز میں بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس بات کا ذرا سا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ؟ ہیری کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے جواب میں کیا کہے۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ جینی اب تک کیسے زندہ رہ سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ کچھ دیر کی توقف سے رون دوبارہ بولا، میرے خیال میں ہمیں جا کر لاکہارٹ سے ملنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ اب تک معلوم ہوا ہے وہ سب اسے بتا دینا چاہیے۔ وہ تہخانے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہمیں اس کی کوشش میں معاونت کرنا چاہیے، ہمیں اس کی کوشش میں مدد کرنی چاہیے۔ ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے خیال میں خفیہ تہخانے کا داخلی راستہ کہاں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ وہاں رہنے والا بھیانک عفریت دراصل ایک افعی اژدھا ہے۔ شاید اس طرح سے اسے کوئی مدد مل سکے۔ ہیری کے دماغ میں اس وقت کوئی دوسری بات نہیں تھی، اور وہ اسکول کو بند ہونے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ فوراً رون کے خیال سے متفق ہو گیا۔
ان کے آس پاس گریفنڈور کے باقی طلباء اور طالبات بے حد افسردگی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں ویزلی بھائیوں کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ ہیری اور رون جب اپنی جگہ سے اٹھے، کمرے کی وسعت کو عبور کیا اور تصویر کے سوراخ سے باہر نکل کر چلے گئے تو کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ لاک کے دفتر کے قریب پہنچے تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اندر سے کئی طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں کھرچنے، اکھیڑنے، ٹھونکنے اور تیز تیز چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ جب ہیری نے دروازے پر دستک دی تو اندر اچانک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے میں ہلکی سی دراڑ نمودار ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ لاک کی ایک آنکھ اس دراڑ سے باہر جھانک رہی تھی۔ اوہ، پاٹر، ویزلی، اس کی متحیر آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھولتے ہوئے کہا، میں اس وقت ذرا مصروف ہوں، تم لوگ جلدی سے بتا دو تمہیں کیا کہنا چاہیے۔ پروفیسر، ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ہیری نے جلدی سے کہا۔ لاک کے چہرے کا جو حصہ انہیں دروازے کی اوٹ سے دکھائی دے رہا تھا وہ کافی فکرمند اور پریشان تھا۔ اوہ، اچھا، ویسے اگر یہ بہت ضروری نہ ہو تو میرا مطلب ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لاک ٹوٹے پھوٹے انداز میں گھگیاتے ہوئے بولا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی ہیری اور رون اندر داخل ہو گئے۔ لاک کا دفتر قریباً پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا۔ دو بڑے صندوق فرش پر کھلے پڑے تھے۔ گہرے سبز نیلے ہر طرح کے چوغے جلد بازی میں تہہ کر کے ایک صندوق میں بھرے گئے تھے اور دوسرے صندوق میں کتابیں ناموزوں انداز میں پھینکی گئی تھیں۔ دیواروں پر جو تصویریں لگی ہوئی تھیں وہ اب ڈیسک پر رکھے ہوئے صندوقوں میں بند ہو چکی تھیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہیری نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ اوہ، اچھا، ہاں، لاک بوکھلاتا ہوا بولا۔ وہ دروازے کے عقب میں لگا ہوا اپنا قداور پوسٹر اتار کر لپیٹ رہا تھا۔ فوراً بلاوا آیا ہے، ٹالا نہیں جا سکتا، جانا ہی ہوگا۔ اور میری بہن کا کیا ہوگا؟ رون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس بارے میں بے حد بدقسمتی کی بات ہے، لاک نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے ایک دراز کھینچ کر اس کا سامان ایک بڑے تھیلے میں ڈالتے ہوئے اسے خالی کرنے لگا تھا۔ اس بات کا مجھ سے زیادہ افسوس کسی دوسرے کو نہیں ہوگا۔ آپ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن کے استاد ہیں، آپ اس وقت نہیں جا سکتے جب اتنے سارے تاریک جادوئی حادثات یہاں پر ہو رہے ہیں، ہیری تنک کر بولا۔ دیکھو بچوں، جب میں نے یہ ملازمت حاصل کی تھی تو مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے اس طرح کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ مجھے بالکل امید ہی نہیں تھی۔ لاک نے اپنے کپڑوں پر موزے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، ان سارے کارناموں کے بعد جو آپ نے اپنی کتابوں میں تحریر کر رکھے ہیں؟ ہیری بے اعتمادی اور حیرانگی سے بولا۔ کتابیں گمراہ کر سکتی ہیں ہیری، لاک نے نزاکت بھرے انداز میں کہا، لیکن آپ نے انہیں تحریر کیا ہے، ہیری چیختے ہوئے بولا۔ میرے پیارے بچوں، لاک سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا اور ہیری کی طرف تیوریاں چڑھا کر دیکھتے ہوئے بولا، اپنی عقل کا استعمال کرنا سیکھو۔ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے وہ سارے محیر العقول کارنامے نہیں کیے ہیں تو میری کتابیں آدھی بھی نہیں بک پاتی۔ کوئی بھی کسی بدصورت بوڑھے غیر معروف جادوگر کے بارے میں پڑھنا پسند نہیں کرتا، چاہے اس نے کسی گاؤں کو بھیڑیائی انسانوں سے بچایا ہو۔ وہ کتاب کے سرے ورق پر بدنما ہی دکھائی دے گا، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہوگا، اور جس جادوگرنی نے خطرناک چڑیلوں کو مار بھگایا تھا اس کی ٹھوڑی پر بال تھے۔ میرا مطلب ہے اس طرح سے دیکھو تو آپ نے ان سب کاموں کا فائدہ اٹھا کر یہ نیک نامی حاصل کی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ہیری بد اعتقادی سے تیوریاں چڑھا کر بولا۔ ہیری، ہیری، لاک نے اپنے سر کو نفی کے انداز میں زور سے ہلاتے ہوئے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے ہیری، اس میں بہت محنت کرنا پڑی۔ مجھے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑا، ان سے اگلوانا پڑا کہ انہوں نے وہ کارنامہ کس طرح سے انجام دیا۔ پھر مجھے ان پر یادداشت بھلانے والی جادوئی کلمے کا استعمال کرنا پڑا تاکہ انہیں یہ یاد نہ رہے کہ انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ اگر کوئی چیز ہے جس پر مجھے بہت فخر ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یادداشت بھلانے والا جادوئی کلمہ بہت اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں،
یہ آسان نہیں تھا، اس میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، خطروں کو مول لینا پڑا ہیری۔ یہ صرف کتابوں پر آٹوگراف دینے یا شہرت کے لیے تصویر کھنچوانے جتنا آسان نہیں تھا۔ اگر آپ کو شہرت چاہیے تو آپ کو لمبے عرصے تک کڑی محنت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لاکہارٹ نے اپنے صندوق بند کر کے ان پر تالا ڈال دیا۔ اب کیا بچا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے، بس ایک چیز بچی ہے، لاکہارٹ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، اور پھر اپنی جادوئی چھڑی نکال کر اس کا رخ ہیری اور رون کی طرف کر دیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے لڑکوں، لیکن مجھے اب تم پر بھی یادداشت بھلانے والے جادوئی کلمات کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لوگ میرے رازوں کو سب کے سامنے منکشف کرتے پھرو، تب تو میری ایک بھی کتاب نہیں بک پائے گی۔ ہیری کا ہاتھ صحیح وقت پر اپنی چھڑی تک پہنچ گیا۔ لاکہارٹ نے اپنی چھڑی مشکل سے ہی اٹھائی تھی کہ اسی وقت ہیری کی تیز آواز گونجی، جھوٹم جھوٹم۔ لاکہارٹ ایک زوردار دھماکے سے اڑتا ہوا اپنے پیچھے پڑے صندوق پر جا گرا۔ اس کی چھڑی اس کے ہاتھوں سے نکل کر ہوا میں اڑتی چلی گئی۔ رون برق کی طرح لپکا اور اس نے جھپٹا مار کر چھڑی کو پکڑا اور اگلے ہی لمحے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے چھڑی باہر پھینک دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ لاکہارٹ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پروفیسر سنیپ کو ہمیں یہ نہیں سیکھنے دینا چاہیے تھا، ہیری نے غصے سے کہا اور لاکہارٹ کے صندوق پر لات مار کر اسے ایک طرف لڑکا ڈالا۔ لاکہارٹ اب بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد کمزور اور بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری نے اپنی چھڑی اس کی طرف تان رکھی تھی۔ تم مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ لاکہارٹ نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ خفیہ تہخانہ کہاں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ اتفاق سے تمہاری قسمت اچھی ہے، ہیری نے لاکہارٹ کو چھڑی کی نوک دکھاتے ہوئے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تہخانہ کہاں ہے اور اس کے اندر کون سا بھیانک عفریت چھپا ہوا ہے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے لاکہارٹ کو اس کے دفتر سے باہر نکالا اور سب سے قریبی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اسے تاریک راہداری میں لے گئے۔ وہاں دیوار پر نئے پیغام کی تحریر چمک رہی تھی۔ پھر وہ مایوس مارٹل کے باتھ روم کے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے لاکہارٹ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ہیری کو یہ دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی کہ لاکہارٹ کا بدن دہشت کے مارے کانپ رہا تھا۔ مایوس مارٹل آخری ٹوائلٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باتھ روم میں آواز سن کر وہ باہر نکلی اور اس نے ہیری کو دیکھا۔ اچھا تم ہو ہیری، اس بار تم کیا چاہتے ہو؟ مایوس مارٹل نے پوچھا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ ہیری نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مایوس مارٹل کا پورا حلیہ ایک لخت بدل گیا۔ وہ ایسے دکھائی دی جیسے اسے اس طرح کا خوشنما سوال پہلے کبھی نہیں پوچھا گیا تھا۔ وہ بڑا بھیانک حادثہ تھا، وہ مزے لیتے ہوئے بولی۔ یہیں پر ہوا تھا، میں اسی ٹوائلٹ میں مری تھی۔ مجھے پورا حادثہ اچھی طرح یاد ہے۔ میں اس میں اس لیے چھپی بیٹھی تھی کیونکہ آلیو ہارن بائی مجھے میرے چشمے کی وجہ سے چڑھا رہی تھی۔ میں نے دروازے پر چٹکنی چڑھا رکھی تھی اور میں رو رہی تھی۔ پھر میں نے کسی کے اندر آنے کی آواز سنی۔ اس نے کوئی عجیب بات کہی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کسی اجنبی زبان میں کچھ بول رہا ہو۔ جو کچھ بھی تھا، بہرحال مجھے اس بات پر بے حد غصہ آیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ یہ تو لڑکیوں کا باتھ روم تھا جہاں لڑکوں کا آنا منع تھا۔ باتھ روم میں ایک لڑکی کی آواز سن کر میں نے غصے سے دروازہ کھولا تاکہ اسے وہاں سے بھگا کر لڑکوں کے باتھ روم میں بھیج سکوں۔ اور پھر مارٹل کا سینہ فخر سے تن گیا۔ مارٹل کا خوشی سے چہرہ دمکنے لگا۔ میں مر گئی۔ مگر کیسے؟ ہیری نے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مارٹل نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ میں نے دو بڑی پیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرا پورا بدن جکڑ سا گیا تھا، پھر میں بدن سے دور ہوا میں تیرنے لگی تھی۔ اس نے ہیری کی طرف خوابیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور پھر میں دوبارہ یہاں واپس آ گئی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں آلیو ہارن بائی کو ستاؤں گی۔ وہ پوری زندگی افسوس کرتی رہی کہ اس نے میرے چشمے کی ہنسی کیوں اڑائی تھی۔ تم نے وہ آنکھیں ٹھیک ٹھیک کہاں دیکھی تھیں؟ ہیری نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہاں پر، مارٹل نے اپنے ٹوائلٹ کے بالکل سامنے دکھائی دینے والے سنک کی طرف مبہم سے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔
ہیری اور رون جلدی سے سنک کر ایک طرف ہو گئی۔ لاکہارٹ ان کے عقب میں بالکل خاموش کھڑا تھا، دہشت سے اس کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک عام سا سنک تھا۔ انہوں نے اس کی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس کے اندر اور باہر ہر طرف ایک ایک چپا چھان مارا تھا۔ نیچے لگے ہوئے پائپ کی بھی جانچ پڑتال کی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں مل پایا۔ ہیری اس کے تانبے کی ٹونٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ٹونٹی کو قریب سے دیکھا۔ اچانک اسے ٹونٹی کے پہلو میں ایک چھوٹے سے سانپ کی علامت کندی ہوئی دکھائی دی، جو کافی مبہم ہو چکی تھی۔ ہیری نے جلدی سے ٹونٹی گھمائی۔ یہ نلکا کبھی نہیں چلتا، مارٹل کی تعصب بھری آواز سنائی دی۔ ہیری، کچھ بولو، مارباسی زبان میں کچھ بولو، رون نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ لیکن ہیری نے کافی غور کیا۔ وہ اب تک مارباسی زبان صرف اسی صورت میں بول پایا تھا جبکہ اس کے سامنے زندہ سانپ موجود تھا۔ اس نے چھوٹے سے کندا سانپ کو گھورا اور یہ تصور کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زندہ سانپ ہی ہے۔ کھل جاؤ، ہیری نے زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن اٹھا کر رون کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ مارباسی زبان نہیں ہے، وہ مختصراً بولا۔ ہیری نے جھک کر دوبارہ کندے ہوئے سانپ کو دیکھا اور اپنی پوری قوت اس تصور کی تعمیر میں خرچ کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زندہ سانپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سر ہلانے پر موم بتی کی روشنی میں اسے سانپ حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کھل جاؤ، اس نے دھیمے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تو یہی تھا، لیکن جو سنائی دیا وہ یہ نہیں تھا۔ اس کے منہ سے ایک اور آواز جیسی پھونکار برآمد ہوئی ہو۔ ایک لخت تانبے کی چمکدار ٹونٹی سفید روشنی میں نہا گئی اور خود بخود گھومنے لگی۔ ہیری اور رون سنک سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لاکہارٹ کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا۔ اگلے ہی پل سنک اپنی جگہ پر لرزنے لگا، پھر سنک اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا نیچے فرش میں دھس گیا۔ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بڑا سا چوڑا پائپ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پائپ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں ایک آدمی بھی آرام سے پھسل کر جا سکتا تھا۔ ہیری نے رون کو ہانپ کر سانس لیتے ہوئے سنا اور دوبارہ اوپر دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ میں وہاں نیچے جا رہا ہوں، ہیری نے دھیمے انداز میں بتایا۔ جب انہوں نے خفیہ تہ خانے کا داخلی راستہ کھوج نکالا تھا اور اس کی بات کی ذرا سی بھی، ہلکی سی بھی دور تک بھی امید تھی کہ جینی زندہ ہو سکتی ہے، تو اب وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ میں بھی ساتھ جاؤں گا، رون نے مستحکم انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میری ضرورت تو نہیں پڑے گی، لاکہارٹ نے جلدی سے کہا، اور اس کے چہرے پر اس کی پرانی مسکراہٹ کی جھلک پھیلتی چلی گئی۔ میں بس، اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھا، لیکن رون اور ہیری دونوں نے اپنی چھڑیاں اس کی طرف موڑ دیں۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تم سب سے پہلے اندر جاؤ گی، رون غراتے ہوئے بولا۔ سفید چہرے والا لاکہارٹ دھیمے قدموں سے کھلے منہ والے پائپ کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس چھڑی نہیں تھی۔ بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مری ہوئی سی آواز میں بولا۔ اس پر ہیری نے اس کی پیٹھ میں اپنی چھڑی چبھوئی تو لاکہارٹ نے بادل ناخواستہ اپنے پاؤں پائپ کے اندر لٹکا لیے۔ اس کے چہرے پر بے بسی جھلک رہی تھی۔ میں سچ مچ یہ خیال نہیں کرتا، اس نے ابھی بات شروع ہی کی تھی، مگر اسی لمحے رون نے لاکہارٹ کو دھکا دے دیا اور وہ پائپ میں پھسلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیری فوراً اس کے پیچھے پائپ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنا جسم آہستگی سے پائپ میں ڈالا اور پھر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہت لمبا کیچڑ بھرا اندھیری پھسلتی ڈھلان کی طرح کا سفر تھا۔ بالآخر پائپ کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ اس کے دوسرے کنارے کی طرف سے نکل کر دھپ کی آواز کے ساتھ گرا۔ وہ پتھر کی اندھیری سرنگ کے گول فرش پر گر پڑا تھا۔ یہ سرنگ اتنی اونچی تھی کہ اس میں آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر لاکہارٹ کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا پورا لباس کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ کسی بھوت کی طرح سفید دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رون بھی پائپ کے کنارے سے سرسراتا ہوا برآمد ہوا۔ ہم اسکول کے میلوں نیچے پہنچ چکے ہیں، ہیری نے رون کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز اس کی کالی سرنگ میں دور تک گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ شاید جھیل کے نیچے، رون نے اندھیری اور گندگی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اندھیرے میں آگے دیکھنے کے لیے مڑے۔ روشنم کھوشم، ہیری بڑبڑا کر اپنی چھڑی کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اسی وقت اندھیری سرنگ میں روشنی پھیل گئی۔ اب چلو،
اس نے رون اور لاک ہارٹ سے کہا اور وہ چل پڑی۔ ان کے قدم گیلے فرش پر زور زور سے چھپ چھپ کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ سرنگ میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ انہیں صرف کچھ ہی دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ چھڑی کی روشنی میں گیلی دیواروں پر ان کے سائے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہیری نے دھیمے انداز میں ہدایت کی، کوئی بھی حرکت نظر آئی تو اپنی آنکھیں فوراً بند کر لینا۔ لیکن سرنگ قبر کی طرح بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے اندھیری سرنگ میں جو پہلی ناگہانی آواز سنی وہ عجیب طرح کی چرمراہٹ کی سی تھی۔ رون کسی چیز پر چڑھ گیا تھا جو بعد میں کسی چوہے کی کھوپڑی نکلی۔ ہیری نے فرش پر دیکھنے کے لیے اپنی چھڑی نیچے کی۔ وہاں اسے جانوروں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بکھری ہوئی دکھائی دیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے تخیل میں یہ المناک تصویر نہ بننے دے کہ جب جینی انہیں ملے گی تو کیسی دکھائی دے رہی ہوگی۔ ہیری سب سے پہلے آگے چلنے لگا اور سرنگ میں ایک اندھیرے موڑ پر مڑ گیا۔ ہیری، وہاں پر کچھ ہے، رون نے ہیری کا کندھا پکڑتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ پتھر کی طرح کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ ہیری کو سرنگ کے پار کسی بڑی اور خمدار چیز کا سایہ دکھائی دیا جو بالکل ساکت پڑا تھا۔ شاید وہ سویا ہوا ہوگا، اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ لاک ہارٹ نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر کس کر رکھ لیے تھے۔ ہیری اس چیز کی طرف دیکھنے کے لیے پلٹا۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے سینے میں درد ہونے لگا۔ ہیری نہایت دھیمے انداز میں اپنی آنکھیں کم سے کم کھول کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھا رکھی تھی۔ چھڑی کی روشنی ایک قوی جسامت کینچلی پر پڑی۔ فاسد سبز رنگ کی یہ مڑی ہوئی کینچلی سرنگ کے فرش پر بے ترتیب انداز میں پڑی ہوئی تھی۔ جس سانپ کی یہ کینچلی تھی وہ کم از کم 20 فٹ لمبا ہوگا۔ باپ رے باپ، رون کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ اچانک ان کے عقب میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے پلٹے۔ دہشت کے مارے لاک ہارٹ کے پاؤں جواب دی گئی تھی اور زمین بوس ہو گیا تھا۔ اٹھو، رون نے تیزی سے کہا اور اپنی چھڑی کا رخ لاک ہارٹ کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے لاک ہارٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ سے رون پر جست لگا دی۔ رون غیر متوقع حرکت پر بوکھلا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر گرتا چلا گیا۔ ہیری جلدی سے آگے کی طرف کودا مگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا اور دیر ہو چکی تھی۔ لاک ہارٹ ہامتے ہوئے تن کر کھڑا ہو رہا تھا۔ رون کی چھڑی اب اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کے عضلات پھڑک اٹھے اور دلکش اور دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ موتیوں جیسے دانت دکھائی دیے۔ تمہارا کھیل یہیں ختم ہوتا ہے بچوں۔ میں اس کینچلی کا کچھ حصہ اسکول میں لے جاؤں گا اور سب سے کہوں گا کہ لڑکی کو بچانے میں مجھے ذرا سی دیر ہو گئی تھی اور اس کا کٹا پھٹا بدن دیکھ کر تم دونوں شدید صدمے سے دوچار ہوئے اور پھر اپنی یادداشت کھو بیٹھے۔ چلو اب اپنی یادداشت کو الوداع کہہ دو بچوں۔ لاک ہارٹ شفقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے رون کی ٹیپ لگی ہوئی چھڑی اپنے سر کے اوپر اٹھائی اور چلا کر بولا، یادم گم گشتم۔ چھڑی میں سے کسی چھوٹے بم کی طرح دھماکہ ہوا۔ ہیری نے اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیے اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سانپ کی کینچلی کے لچھے دار بلوں پر پھسلتا چلا گیا۔ سرنگ کی چھت بری طرح لرزتی ہوئی ٹوٹ رہی تھی اور بڑے بڑے پتھر فرش پر گرتے چلے جا رہے تھے۔ ہیری ان سے بچتا ہوا آگے کی طرف بھاگے جا رہا تھا۔ پتھر فرش پر دھڑا دھڑ گر رہے تھے اور ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ٹوٹی چٹان جیسی ٹھوس دیوار بنتی چلی گئی۔ ہیری تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ دوسری طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رون، ہیری ہیجانی کیفیت میں چلایا، تم ٹھیک تو ہو رون؟ میں یہاں ہوں۔ چٹانی دیوار کے عقب سے رون کی آواز گونجی۔ میں تو ٹھیک ہوں مگر یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جادوئی کلمہ الٹ گیا ہے اور اس کی خود کی یادداشت کھو چکی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میری چھڑی۔ ایک ہلکی سی دھم اور زوردار او کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے رون نے لاک ہارٹ کے پاؤں پر لات ماری ہو۔ اب کیا کریں؟ رون کی دھڑکتی ہوئی آواز گونجی۔ ہم پار نہیں آ سکتے، ان پتھروں کو ہٹاتے ہٹاتے تو صدیوں بیت جائیں گی۔ ہیری نے سرنگ کی چھت کی طرف دیکھا۔ اس میں ایک بڑی دیوار ابھر آئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی جادو سے ان چٹانوں جتنی چیز کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی ایسی کوئی کوشش کرنے کے لیے یہ وقت موزوں نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پوری سرنگ ہی زمین میں دھستی چلی جائے۔
چٹانوں کے پیچھے سے دھم اور او کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ جینی کئی گھنٹوں سے خفیہ تہ خانے میں مقید تھی۔ ہیری جانتا تھا کہ ایک ہی راستہ تھا جس سے کام بن سکتا تھا۔ تم یہیں میرا انتظار کرو، ہیری رون سے مخاطب ہوا۔ تم لاکہارٹ کے پاس ہی ٹھہرو، میں آگے جاتا ہوں۔ اگر میں 1 گھنٹے تک واپس نہیں آیا تو… ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، رون کی آواز سنائی دی۔ میں چٹانوں کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ایسا لگا کہ وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز کو مضبوط بنانے کی بے حد کوشش کر رہا ہو، تاکہ تم واپس لوٹ کر اس میں سے آ سکو۔ اگر ہیری… تھوڑی دیر بعد ملیں گے۔ ہیری نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی طور پر کوشش ضرور کی تھی کہ اس کا خوف رون تک نہ پہنچنے پائے۔ پھر وہ سانپ کی طویل کینچلی کو عبور کرتا ہوا سرنگ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہیری کو پتھر کھسکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جو رون کی بھرپور کوشش کا ثبوت تھی۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر اسے یہ آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں۔ سرنگ میں موڑ پر موڑ آتے گئے۔ ہیری کے بدن کی رگ رگ دکھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سرنگ ختم ہو جائے، لیکن ساتھ ہی اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، جس سے سرنگ ختم ہونے پر اس کی مٹ بھیڑ ہونے والی تھی۔ افعی اژدہا۔ اور پھر آخرکار جب وہ ایک اور موڑ پر مڑا تو اس نے اپنے سامنے ایک ٹھوس دیوار دیکھی۔ اس پر 2 آپس میں جڑے ہوئے سانپ کندا تھے۔ ان کی آنکھیں بے حد چمکدار موتیوں سے بنائی گئی تھیں۔ ہیری چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس کا گلا بری طرح خشک ہو رہا تھا۔ ہیری کو یہ تخیل بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ دونوں سانپ اصلی ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک موجود تھی جو کسی عام سانپ سے زیادہ خوفناک تھی۔ ہیری کو یوں لگا جیسے وہ دونوں سانپ اسے خونخوار آنکھوں سے گھور رہے ہوں۔ ہیری کو اگلے ہی لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے یہاں کیا کرنا ہے۔ کھل جاؤ، ہیری نے دھیمے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسرے لمحے سانپ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی اور دیوار کے درمیان میں پاٹ پڑتا چلا گیا۔ دیوار کھل چکی تھی۔ اس کے دونوں پہلو غائب ہو چکے تھے۔ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کانپتا ہوا ہیری دیوار عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔